السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم۔ برادران ملت، بزرگان محترم، جیسا کہ اب حضرات کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ پچھلی مرتبہ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 تک کے قرآن کریم کی تفسیر ہو چکی ہے۔ اب آیت نمبر 61 اور آیت نمبر 62 دو آیتوں کی تفسیر اب حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ تفسیر سے پہلے ترجمہ سن لے۔ اور وہ وقت ابھی جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ اور چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہے، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کی گندم، اس کی دالیں اور اس کی پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو غذا بہتر تھی، کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں؟ ایک شہر میں جا اترو تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائے گی جو تم نے مانگی ہے، اور ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 62 کا ترجمہ یہ ہے، حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہو یا یہودی ہو یا نصرانی یا صابی ہو، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے تو اللہ کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ یہ تو آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ آیت نمبر 61 کی تفسیر سن لیں۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ قوم بنی اسرائیل کو میدان تیہ میں 40 سال تک سرگردہ رکھا اور میدان تیہ میں گھماتا رہا، تو اس وقت میں قوم بنی اسرائیل یعنی یہودی بہت پریشان اور حیران ہو گئے تھے کہ ان کے لیے وہاں پر نہ کھانے کی چیزیں موجود تھیں، نہ پینے کی چیزیں موجود تھیں، اور نہ کپڑا لتا موجود تھا، نہ سایہ موجود تھا۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت ان کو کھانے پینے کی چیزیں دے دی، یعنی آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا۔
من تو جو ہے پینے کی چیز تھی، اور سلوا جو ہے یہ بٹیر تھا، ایک قسم کا پرندہ ہے۔ اور اسی طریقے سے سائے کے لیے اللہ رب العزت نے بادل بھیجا، پینے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک پتھر موسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزے کے عطا کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کو استعمال کرتے تھے، اس پر پتھر مارتے تھے تو ہر کونے سے 3 چشمے بہ پڑتے تھے، چوکر پتھر تھا۔ اب 4 کونے تھے، چاروں کونوں سے ملا کر کے 12 چشمے بہ پڑتے تھے۔ 12 قبیلے تھے بنو اسرائیل کے، ہر قبیلہ ہر ایک چشمے سے پانی پیا کرتا تھا، ہر ایک کو اپنا اپنا پینے کی جگہ جو ہے معلوم ہو چکی تھی۔ تو بہرحال اب یہ میدان تھی میں من اور سلوا کھایا کرتے تھے، پیا کرتے تھے۔ اب ان لوگوں کی عادت جو ہے ناشکری کی تھی، اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ساری چیزیں ہمارے لیے مہیا کر دی، کہ کپڑے وغیرہ سب دے دیے اللہ رب العزت نے، کپڑے بھی پرانے نہیں ہوتے تھے، نہ گندے ہوتے تھے، نہ میلے ہوتے تھے، کھانا بھی جو ہے اعلیٰ درجے کا تھا، جنت کا کھانا تھا، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کلو اشربو، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے۔ بہرحال اب انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم تو جو ہے نا من اور سلوا کھاتے کھاتے پریشان ہو گئے، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کریں گے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے کوئی اور کھانا بھیجے، اور وہ کھانا جو ہے زمین کے اندر سے جو ہے زمین نکالے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا، کیونکہ دوپہر کے وقت میں بھی من اور سلوا ملا کرتا تھا، شام کے وقت میں بھی من اور سلوا ملا کرتا تھا، تو ایک ہی قسم کا کھانا تھا، کھانا الگ نہیں تھا، دونوں وقت کی کھانے کی ایک ہی قسمت تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم تو من اور سلوا کھاتے کھاتے پریشان ہو گئے، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ آپ کا رب جو ہے ہم کو من اور سلوا کی بجائے وہ چیزیں عطا کریں جو زمین اگاتی ہے، جیسے کہا کہ جیسے ترکاریاں ہیں اور ککڑیاں ہیں اور گھیوں ہے اور مسور کی دالیں ہیں اور پیاز وغیرہ ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، کیونکہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ تو شفیق ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے، پیغمبر محسن ہوتا ہے، لوگوں پر احسان کرتا ہے۔ تو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم جو ہے خیر کے بدلے میں ادنا لینا چاہتے ہو؟ یعنی اللہ رب العزت نے تم کو اعلیٰ درجے کا کھانا جنت سے نازل کر کے دیا، تم اعلیٰ درجے کے کھانے کو رد کر کے، اس کو ٹھکرا کر کے ادنا درجے کا کھانا، گھٹیا درجے کا کھانا جو من اور سلوا کے مقابلے میں تھا، اس لیے جو ہے اس کو ادنا کہا گیا، کیا تم ادنا درجے کے کھانے کو چاہتے ہو اور اعلیٰ کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانی، تو اللہ رب العزت کی جانب سے من اور سلوا تو بند ہو گیا۔ اب ان کو وہ چیزیں ملنے لگی جو زمین اگاتی ہیں، جیسے ترکاریاں وغیرہ ہیں، ترکاریوں میں جو ہے بہت ساری ترکاریاں آ گئی، ہری سبزی وغیرہ آ گئی، اور ککڑیاں وغیرہ آ گئی، وفوم یہاں روٹی گھیوں وغیرہ، جیسا کہ تفسیر تبری میں اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں عبداللہ ابن عباس سے، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے اور عطا رحمۃ اللہ علیہ سے اور ابن زید یا زید رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات نقل کی ہے کہ فوم سے مراد خبز ہے، روٹی ہے۔ اور ابن عباس سے ایک روایت فوم کے متعلق یہ بھی ہے کہ فوم سے مراد حنطہ ہے۔ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اور عطا رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں پر فوم سے مراد گیہوں ہے۔ بہرحال چاہے وہ گیہوں ہو چاہے روٹی ہو، کیونکہ گیہوں کے ذریعے سے روٹی بنائی جاتی ہے، تو کسی نے جو ہے اصل سے تفسیر کی ہے فوم کی، اور کسی نے جو ہے گیہوں کے ذریعے سے جو روٹی تیار کی جاتی ہے اس سے فوم کی تفسیر کر دی ہے۔ بہرحال خلاصہ تو دونوں کا ایک ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے ان کو ترکاریاں ملی، ککڑیاں ملی اور گھیوں ملا، اور اسی طریقے سے مسور وغیرہ اور پیاز وغیرہ ملا۔
تو اللہ رب العزت جو ہے اللہ کی اعلیٰ درجے کی نعمت کو ٹھکرانے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان پر ناراض ہو گئے۔ اب اللہ کی ناراضگی بھی کوئی معمولی ناراضگی نہیں ہوتی ہے۔ جب اللہ کی ناراضگی کسی کے اوپر ہوتی ہے تو اس کی دنیا بھی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر وہ آدمی سچے دل سے توبہ اور استغفار کرے تو اللہ رب العزت کی جانب سے اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے جو ہے نا توبہ نہیں کی، اللہ کے سامنے جو ہے نا معافی تلافی نہیں کی، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة۔ اچھا، اب ایک کام تم یہ کرو، تم جو ہے نا کسی شہر میں جاؤ، یعنی اگر تم نہیں مانتے تو کسی شہر میں جاؤ اترو۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شہر سے مراد یہاں پر فرعون کا شہر مراد ہے، جیسا کہ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ فرعون کا شہر وہ شہر تھا جس کو جو ہے نا مصر کہا جاتا ہے، جہاں پر فرعون نے کئی سالوں تک کی جو ہے نا حکومت کی ہے، جہاں پر فرعون بنی اسرائیل کو ستایا کرتا تھا، بیگاری کا کام لیا کرتا تھا اور ان کے عورتوں سے نوکرانیوں کا کام لیا کرتا تھا، خادمہ کا کام لیا کرتا تھا اور کھیتی باڑی کا کام لیا کرتا تھا، تعمیراتی کام لیا کرتا تھا۔ تو وہ شہر مصر مراد ہے، جس کو آج کل کے زمانے میں ہم ایجپٹ کہتے ہیں، ایجپٹ۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ انہیں جو ہے کسی شہر میں جانے کے لیے کہہ دیا گیا تھا، کوئی شہر جو ہے نا متعین نہیں تھا، اللہ کے علم میں متعین ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ارض مقدسہ مراد ہے، یعنی بیت المقدس، اللہ کے نزدیک وہ جگہ بہت مقدس جگہ ہے، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا دیکھو جب تم اس بیت مقدس میں جاؤ، ارض مقدس میں جاؤ، تو جانے کے بعد میں وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، کہ تم واپس لوٹ کر کے مت آنا ورنہ تم جو ہے نا خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ بہرحال اب اللہ رب العزت کی جانب سے ان کے اوپر جو ہے نا ان کے سوال کرنے کی وجہ سے اللہ نے ذلت کو ان کے اوپر ڈال دیا اور ان کے اوپر جو ہے نا محتاجگی کو ڈال دیا۔ اب ذلت اور محتاجگی کیسے ان کے اوپر آئی، اس سلسلے میں جو ہے نا علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کیا، یعنی تورات کا انکار کیا، تورات کے احکام کا انکار کیا، انجیل کے احکام کا انکار کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی مدینہ المنورہ میں موجود تھے ان یہودیوں نے قرآن کریم کا انکار کیا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا۔ بعض یہودی ایسے تھے جن کو اللہ رب العزت نے توبہ اور استغفار کی توفیق دے دی، انہوں نے توبہ کی، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، جیسے عبداللہ بن سلام ہے اور ان کے بھتیجے وغیرہ ہیں، اور بھی جو ہے نا کچھ یہودی تھے جو مسلمان ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، وہ ایمان والے ہو گئے۔ لیکن جن لوگوں نے انکار کیا تھا انجیل کا، تورات کا، قرآن کریم کا، تو اللہ رب العزت نے ان کے متعلق بیان فرمایا ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی طرف سے ذلت اور مسکنت محتاجگی ان کے اوپر کیوں ہے۔ آج کے اس زمانے میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہودی جو ہے نا دوسرے ممالک کے محتاج ہے، ہر چیز میں، اپنے رہائش کے اعتبار سے بھی اور مالداری کے حساب سے، مال کے حساب سے بھی دوسرے ممالک کے محتاج ہے، اور دکھنے میں بھی جو ہے نا فقیر غداگر معلوم ہوتے ہیں، اور فقر اور اسی طریقے سے جتنا پیسہ ان کے پاس میں آئے گا تو وہ پیسہ ان کو کم لگتا ہے، یعنی مال کی حرص، مال کی لالچ اور مسلمانوں کے بارے میں حسد، بغض آج بھی ان کے دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے۔ بلکہ مسلمانوں کے بارے میں کیا، پوری دنیا کے اندر جتنے انسان رہتے، جتنے یعنی مذاہب والے ہیں، یہودی ان سب کو جو ہے نا بیکار سمجھتے ہیں، سب کے بارے میں اپنے دلوں میں جو ہے نا حسد اور بغض رکھتے ہیں، مال کی لالچ ان کے دلوں کے اندر بہت زیادہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر ہمارا غلبہ ہو جائے، پوری دنیا پر جو ہے نا ہم حکومت کرنے والے ہو جائیں۔ تو یہ مال کی لالچ اور یہ فقر و محتاجگی آج بھی، اور حسد اور کینہ ان کے دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے، تو پوری دنیا والوں کی نظر میں جو ہے نا یہ لوگ ذلیل ہو گئے، اور یہ ذلت اور رسوائی کس نے ڈال دیا؟ ان کے اوپر اللہ رب العزت نے ڈال دیا۔
اللہ رب العزت نے پہلے پارے کے آخر میں بھی یعنی پونے پارے کے بعد میں ایک جگہ پر بیان فرمایا ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ ان کے لیے رسوائی ہے، ان کے لیے جو ہے نا ذلت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے، کوئی معمولی عذاب نہیں ہے بلکہ بڑا عذاب، اور بڑے بڑے عذاب اللہ رب العزت نے آخرت کے میدان میں بھی رکھے ہیں، اور بڑے بڑے عذاب اللہ رب العزت نے جہنم میں بھی رکھے ہیں کہ وہاں پر اللہ رب العزت نے جہنم میں طبقات بنا دیے۔ یہودیوں کے لیے جو ہے ایک طبقہ ہے جس میں ان کو سزا دی جائے گی، نصرانیوں کے لیے ایک طبقہ ہے جس میں سزا دی جائے گی، منافقین کے لیے ایک طبقہ ہے جس میں سزا دی جائے گی، مومنین کا وہ طبقہ جو کمزور ایمان والا ہے، جو گنہگار ہے، جو اپنے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوگا، تو ان کے لیے بھی جو ہے ایک طبقہ ہے۔ منافقین کے لیے جو ہے سب سے نچلا طبقہ ہے۔ بہرحال ایک وجہ تو یہ تھی کہ انہوں نے جو ہے اللہ کی نعمت کو جھٹلا دیا، اس کا انکار کیا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ کی آیات کا نشانیوں کا انکار کرتے تھے، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ ان کے اوپر جو ذلت آئی اور جو ان کے اوپر محتاج کی آئی، مال کی لالچ ان کے اوپر آئی، اور دنیا والوں کے نظر میں جو ہے وہ ذلیل ہو گئے، پیغمبروں کو قتل کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ تفسیر مظہری میں ایک قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک ہی دن میں 70 نبیوں کو قتل کیا تھا۔ دیکھو جیسے مثال کے طور پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، اور غالباً حزقیل علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کیا۔ مختلف پیغمبروں کو ایک ہی دن میں جو انہوں نے قتل کیا تھا، اور بھی جو ہے نا الگ الگ دنوں میں جو ہے نا پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ اور یہ پیغمبروں کو قتل کیوں کرتے تھے؟ ناحق قتل کیا کرتے تھے؟ کیونکہ وہ اپنے اعتقاد کی وجہ سے اور اپنی سمجھ کی وجہ سے وہ بھی جانتے تھے کہ پیغمبر جو ہے نا یعنی ناحق تو نہیں ہے، ہم جو ہے نا ناحق ان کو قتل کر رہے ہیں، ہم جو ہے نا غلطی کر رہے ہیں۔ انہوں نے پیغمبروں سے کوئی ایسا معاملہ نہیں دیکھا تھا، کوئی ایسا امر نہیں دیکھا تھا جو ان کے قتل کی اجازت دیتا، صرف نفسانی خواہشات اور دنیا کی محبت کے خاطر ہی انہوں نے جو ہے پیغمبروں کو قتل کیا تھا، کیونکہ پیغمبر جو ہے نا اللہ کے حکام ان کے سامنے سنایا کرتے تھے، اور اللہ کے حکام پر چلنے کا طریقہ ان کو بتلایا کرتے تھے۔ اللہ کے حکام پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا، اور ان کے لیے جو ہے نا مشقت والا کام تھا، اس لیے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان احکام پر عمل نہیں کریں گے۔ جب پیغمبر ان کو دعوت دیتے تھے دین کی، تو پیغمبروں پر ناراض ہو کر کے پیغمبروں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ آج پیغمبر تو کوئی ہے نہیں، اور خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں آئیں گے، وہ پہلے نبی بن چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز کر دیا تھا، پھر اللہ رب العزت نے جو ہے ایک خاص حکمت اور منشا کے تحت ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب یہاں پر آئیں گے تو وہ تو اپنی پہلی نبوت کے ساتھ میں آئیں گے، کوئی نئی نبوت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ملنے والی نہیں۔ تو اس بات سے جو ہے اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، جیسا کہ جو ہے نا ابو داؤد کی روایت بھی ہے، اور اسی طریقے سے ترمذی کی روایت بھی ہے، اور مسند احمد کی روایت بھی ہے، اور اسی طریقے سے یعنی ابن ماجہ کی بھی روایت ہے، اور اسی طریقے سے مسلم کی بخاری کی بھی روایت ہے۔ اس میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد میں کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اور بھی باتیں جو ہے نا آگے اور پیچھے جو ہے نا بیان کی ہے، تو اس سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اب جو ہے کوئی نیا نبی تو آنے والا نہیں ہے، جو نبی آئیں گے وہ تو پرانے نبی ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہوں گے۔ اب یہ پیغمبروں کو قتل نہیں کر رہے ہیں، پیغمبروں کو تو یہ ستا ہی نہیں سکتے، کیونکہ پیغمبروں کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر ہوں گے وہ تو جو ہے دجال کو قتل کرنے کے لیے اور ان لوگوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ اب یہ جن کو ستا رہے وہ پیغمبر کی امت کو ستا رہے، پیغمبر کی امت کو تکلیف دے رہے، اور پیغمبر کے وارثین کو یہ لوگ تکلیف دے رہے ہیں۔ کون تکلیف دے رہے ہیں؟ یہ یہودی جو ہے تکلیف دے رہے ہیں۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو یہودی تھے تو ان یہودیوں کا جو ہے نا
یہ دعویٰ تھا کہ دیکھو ہم جو ہے نا اللہ کی نظر میں جو ہے نا بہت بڑے ہیں، اور ہمارے علاوہ جو ہے نا اللہ کی نظر میں جو ہے نا کوئی پیارا نہیں ہے، اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم اللہ کے بالکل قریبی ہیں۔ یہ عقیدہ جو ہے نا ان لوگوں کے دل و دماغ کے اندر تھا، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے مستحق صرف ہم ہیں، چاہے وہ ملک ہو، چاہے مال ہو، چاہے جاگیر ہو، چاہے جائیداد ہو، چاہے جو ہے نا کوئی بھی چیز ہو، یعنی زمین وغیرہ ہو، چاہے وہ خطے کے اعتبار سے ہو۔ وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ جتنے بھی انعامات ہیں، انعامات کے مستحق صرف جو ہے نا آج اس دنیا کے اندر ہم ہیں، ہمارے علاوہ جو ہے نا کوئی جو ہے انعامات کا مستحق نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے نا یہودی مذہب ایک نسل پرست مذہب مانا جاتا ہے، اور اس نسل کے باہر کا کوئی شخص یہودی مذہب اختیار کرنا چاہے اور وہ ظاہراً یا اندرونی طور پر بھی یہودی بن جائے تو یہودی لوگ جو ہے نا اپنے حقوق اس کو نہیں دیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بھئی یہ اصل یہودی تو ہے ہی نہیں، یہ تو کنورٹ ہو کر کے آیا ہے، بدل کر کے آیا ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو جو ہے نا اصل سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے نا اس کا جواب ان لوگوں کو دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جواب دیا ہے کہ دیکھو کہ حق کسی ایک نسل میں محدود نہیں ہے، یعنی حق جو ہے نا کسی ایک نسل میں محدود نہیں ہے، یہودیوں میں محدود نہیں ہے، نصرانیوں میں محدود نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا دوسرے اور قوموں کے اندر جو ہے حق محدود نہیں ہے، بلکہ جو شخص بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور نیک اعمال کی بنیادی شرطیں پوری کر دے گا، خواہ وہ پہلے کسی بھی مذہب یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کے نزدیک وہ شخص اجر کا مستحق ہوگا۔ اگر وہ شخص پہلے یہودی تھا، سچی توبہ کر لیا، ایمان میں داخل ہو گیا، اللہ اور رسول پر، اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے رسول کی رسالت پر اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے، آخری نبی مانتا ہے، تمام شرائط کے ساتھ میں آخری نبی مانتا ہے، اور یوم آخرت پر ایمان و یقین رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے نا اس کو کامیاب کرے گا۔ ایسے ہی نصرانی بھی کوئی توبہ کر کے داخل ہو جائے تو اس کے لیے بھی آخرت میں اجر ہے، اور دوسرے مذہب والے کوئی بھی جو ہے نا یعنی اسلام میں داخل ہو جائے توبہ کر کے تو اللہ رب العزت جو ہے نا اس کو بھی جو ہے نا کل قیامت کے دن اجر دیں گے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی، خواہ وہ مسلمان ہو یا یہودی ہو یا نصرانی ہو یا صابی ہو، کوئی بھی ہو۔ اب جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ یہودی موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ماننے والی قوم کو کہا جاتا ہے، اور ان کا سلسلہ یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے شروع ہوا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے جو ہے نا کچھ بیٹے تھے، ان میں ایک بیٹے کا نام یہودا تھا۔ اس یہودا کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے، اس لیے جو ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ یا جو ہے نا ہادو، یہ جو ہے تحودو کے معنی میں ہے، اور ہادا اس وقت بولتے ہیں جب کہ کوئی یہودیت کے دین میں داخل ہو جائے، اور یا یہ معنی ہے کہ ہادا کے معنی آتے توبہ کرنے کے۔ یہود کو اللہ رب العزت نے بچھڑے کی پوجا کرنے سے جو ہے نا توبہ کی توفیق عطا فرمائی تھی، اس لیے ان کو یہودی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے سامنے توبہ کی، اور یہودیوں کے معنی آتا ہے توبہ کرنے والے۔ لیکن انہوں نے جو توبہ کی تھی، جو لوگ توبہ کرنے والے تھے وہ تو ختم ہو چکے، اب جو لوگ ہیں وہ توبہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگوں کو پریشان کرنے والے، اللہ کی مخلوقات کو پریشان کرنے والے لوگ ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر یہ بیان فرمایا، اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، ہم آپ کی طرف جو ہے نا رجوع کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں۔ اور نصارہ کن کو کہا جاتا ہے؟ نصارہ یہ نصران کی جمع ہے، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم کو کہا جاتا ہے، اور نصرانی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نصران جو ہے نا ایک جگہ تھی جہاں پر وہ لوگ رہا کرتے تھے، یا اس جگہ کا نام جو ہے نا ناصرہ تھا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نصرت اور مدد کیا کرتے تھے، اس لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم کو نصارہ کہا جاتا تھا۔ اور تیسری جو قوم ہے جن کے متعلق اللہ نے بیان فرمایا، الصابئین، یہ صابئین جو لوگ تھے، ان کے متعلق
حضرت عمر فاروق اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ صائبین اہل کتاب ہی کی ایک قوم کا نام ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صائبین ایک ایسا طبقہ ہے، ایک ایسا فرقہ، ایک ایسی قوم ہے کہ اگر یہ کسی جانور کو ذبح کرے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ان کا ذبیحہ تو حلال ہے، لیکن ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے اور ان کی عورتوں سے شادی کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ دین اسلام سے خارج ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یعنی فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ زبور پڑھا کرتے تھے اور فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور انہوں نے ہر دین میں سے کچھ حصہ لے کر ایک اپنا علیحدہ دین قائم کیا تھا، اور آج کے زمانے میں ان کو جو ہے نا ستارہ پرست کہا جاتا ہے، جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ اور مجوسی قوم ہے جس کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، بلکہ وہ 17ویں پارے میں غالباً اس کا ذکر ہے، اسی جیسی ایک آیت ہے، اسی آیت سے ملتی جلتی ایک آیت ہے۔ تو مجوس ستارہ پرستوں کو، آگ کی پوجا کرنے والی قوم کو جو ہے مجوس کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہودیت میں سے کوئی یہودیت کو چھوڑ کر کے، نصرانیت میں سے کوئی نصرانیت کو چھوڑ کر کے، اور صائبین میں سے کوئی صابیت کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف مائل ہو جائے اور دین اسلام میں داخل ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کو بھی کل قیامت کے دن بڑا اجر عطا کرے گا، اور اللہ رب العزت جو ہے نا کل قیامت کے دن جو غم لوگوں کو اوپر طاری ہونے والا ہے اس غم سے بھی اللہ ان کو محفوظ کرے گا۔ تو بہرحال بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے تو وحدت ادیان کافی ہے۔ وحدت ادیان کا مطلب یہ ہے کہ بھائی تم صرف جو ہے نا اللہ کو مانو اور جس رسول پر تم ایمان رکھتے ہو اس پر ایمان رکھو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا کوئی ضروری نہیں ہے، جیسا کہ آج کل جو ہے نا ایک فرقہ اس دنیا کے اندر پیدا ہو گیا ہے جس کو جو ہے نا اہل قرآن کہا جاتا ہے۔ اس اہل قرآن کے فرقے کے کچھ لوگوں سے میری بھی ملاقات ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا کوئی ضروری نہیں ہے، ان کے ماننے سے ہی نجات نہیں ملے گی بلکہ ان کے مانے بغیر بھی نجات مل سکتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر صاف صاف بیان فرما دیا، اور بخاری اور مسلم شریف کی بھی روایت ہے، اور امام احمد نے بھی اس کو نقل کیا ہے، امام نسائی نے بھی نقل کیا ہے، ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہ ہوگا جب تک کہ اس کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ جو اپنے لیے چاہتا ہے وہی دوسرے کے لیے چاہتا ہے، اور اسی طریقے سے فرمایا بندہ ایمان کی حقیقت پر نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنی زبان پر غمگین نہ ہو۔ اور ایک روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ کوئی کامل مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور اسی طریقے سے اور بھی روایات ہے جس میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے خاتم النبیین ہونے کو بیان کیا، اور اپنے بعد میں جو ہے کوئی نبی نہیں آنے والا، اس کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف نفی فرما دی ہے۔ تو اس سے بھی جو یہ بات معلوم ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کے ختم نبوت پر مکمل یقین رکھنے والا ہی کامیاب ہوگا، ورنہ کل قیامت کے دن جو ہے نا اس کو پچھتانا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔